بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط نمبر 3، اللہ کی تلوار کیسے بنے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے نام کے ساتھ ہی بہادری، حکمت اور عظمت کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت خالد بن ولید کا بھی ہے۔ وہی خالد بن ولید جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا واقعہ ہوا کہ رسول اللہ نے انہیں یہ عظیم لقب عطا کیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم جنگ سے جڑا ہوا ہے جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ یہ سن 8 ہجری کا زمانہ تھا۔ نبی کریم نے اسلام کا پیغام مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے سفیر بھیجے۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر کو شام کے علاقے میں بھیجا گیا، لیکن راستے میں رومی سلطنت کے حلیف حکمران شلجیل بن عمرو نے نہ صرف انہیں گرفتار کیا بلکہ ظلم کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ اسلامی سفیر کا قتل ایک بہت بڑا جرم تھا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ نے اس ظلم کے جواب میں ایک لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ رسول اللہ نے 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ یہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی فوج تھی۔ آپ نے اس لشکر کے لیے 3 کمانڈر مقرر فرمائے۔ پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور شام کی سرزمین کی طرف بڑھا۔ جب مسلمان موتا کے مقام پر پہنچے تو انہیں ایک حیران کن خبر ملی۔ رومی سلطنت اور اس کے اتحادی قبائل نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ ذرا سوچئے، صرف 3,000 مسلمان اور مقابلے میں لاکھوں کا لشکر۔ یہ خبر سن کر کچھ لمحوں کے لیے مجاہدین رک گئے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ واپس جا کر رسول اللہ کو اطلاع دی جائے، لیکن اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ایمان افروز بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو وہی تو سامنے ہے، یعنی شہادت۔ ہم دشمن سے اپنی تعداد یا طاقت کی وجہ سے نہیں لڑتے بلکہ اس دین کی وجہ سے لڑتے ہیں جس نے ہمیں عزت دی ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجاہدین کے دلوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالی۔ وہ بڑی بہادری سے لڑے اور دشمن کو بیچوں بیچ جا پہنچے، لیکن بالآخر وہ شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ اب جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھایا۔ حضرت جعفر کی بہادری تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ روایت ہے کہ جب ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا۔ وہ بھی دلیرانہ انداز میں لڑتے رہے اور بالآخر شہادت پا گئے۔ اب اسلامی لشکر ایک نہایت نازک صورتحال میں تھا۔ تینوں مقرر سپہ سالار شہید ہو چکے تھے۔ دشمن کی فوج بہت بڑی تھی اور مسلمان تعداد میں بہت کم تھے۔ اگر اس وقت کوئی سمجھدار بہادر قائد نہ ملتا تو پورا لشکر خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کو لشکر کی قیادت سونپ دی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خالد بن ولید کو اسلام قبول کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن ان کی جنگی حکمت عملی اور بہادری سب کے سامنے تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس وقت اصل مقصد لشکر کو بچانا ہے۔ انہوں نے نہایت زبردست حکمت عملی اختیار کی۔ پہلے دن انہوں نے انتہائی شدت سے جنگ لڑی تاکہ دشمن کو محسوس ہو کہ مسلمان پوری قوت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر رات کے وقت انہوں نے فوج کی ترتیب بدل دی۔ جو لوگ دائیں طرف تھے انہیں بائیں طرف کر دیا اور بائیں طرف والوں کو دائیں طرف۔
اگلی صف کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا۔ صبح جب دشمن نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہیں محسوس ہوا جیسے نئی فوج آ گئی ہو۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید نے زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا۔ روایت ہے کہ اس جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ آخر کار انہوں نے مہارت سے لشکر کو میدان جنگ سے نکال لیا اور مسلمانوں کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ واقعہ ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے جنگ کے حالات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ آپ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے، اور اسی لمحے رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ یہ ایک ایسا عظیم اعزاز تھا جو کسی عام انسان کو نہیں مل سکتا تھا۔ یہ لقب خود نبی کریم کی زبان مبارک سے دیا گیا۔ اس دن کے بعد حضرت خالد بن ولید کو ہمیشہ سیف اللہ کہا جانے لگا۔ بعد میں اسلامی تاریخ نے دیکھا کہ یہی خالد بن ولید اسلام کے سب سے عظیم جرنیلوں میں سے ایک بن گئے۔ انہوں نے بے شمار جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کی اور حیرت انگیز فتوحات حاصل کیں۔ لیکن ان کی عظمت صرف جنگی مہارت میں نہیں تھی بلکہ ان کے اخلاص اور ایمان میں بھی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، میں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے کسی میں بھی میری نیت دنیا نہیں تھی بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے تو اللہ اسے ایسی عزت عطا کرتا ہے جسے دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اسی لیے آج بھی جب اسلامی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔